پیارے بچوں، ایک گھنے جنگل میں ایک بہت بڑے درخت پر ایک خوبصورت چڑیا اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک کا نام تھا کو، جو کہ بہت ہی اچھا اور اپنی ماں کا فرمانبردار بچہ تھا۔ وہ ہر کام اپنی ماں کی مرضی سے کیا کرتا تھا، جبکہ دوسرے کا نام تھا فو۔ فو ہر وقت روتا رہتا اور اپنی ماں سے نت نئی فرمائشیں کرتا اور اسے بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا۔ بیٹا، یہ کوئی وقت ہے ضد کرنے کا؟ ایسے تم خواہ میں فضول وقت پر ضد کر رہے ہو۔ میں نے تو چوڑیاں بیچنے بھی جانا ہے۔ اب میں تمہیں سموسے کہاں سے بنا کے دوں؟ گھر میں تو میدا بھی تھوڑا سا پڑا ہوا ہے۔ تمہارا دوسرا بھائی بھی تو ہے نا تمہاری طرح، وہ تو مجھے تنگ نہیں کرتا۔ تم نے تو میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، بہت تنگ کرتے ہو مجھے۔ نہیں، تم کل چلی جانا چوڑی بیچنے کے لیے۔ مجھے آج ہی سموسا چاہیے۔ مجھے سموسا چاہیے، مجھے تھوڑے سے میدے سے بنا دو۔ مجھے نہیں پتا، مجھے سموسا کھانا۔ چڑیا بیچاری مجبوری سموسے بنانا شروع ہو گئی۔ اب دونوں بچے سموسے کھانے کے انتظار میں وہاں بیٹھے رہے۔ چڑیا سموسے بنا رہی تھی، جبکہ فو تو بہت ہی بے چین تھا کھانا کھانے کے لیے۔ وہ بار بار چڑیا سے ضد کر رہا تھا کہ جلدی سموسے بناؤ۔ اب چڑیا نے سموسے بنا کر دونوں بچوں کو دے دی اور انہوں نے کھانے شروع کیے۔ بچوں، میں چوڑی بیچنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تم دونوں نے ایک دوسرے کو تنگ بالکل نہیں کرنا اور گھر پہ ہی رہنا۔ شاید آج میں لیٹ آؤں، کیونکہ تم لوگوں کے سموسوں نے مجھے لیٹ کر دیا ہے۔ وہ چوڑیاں بیچنے کے لیے کپڑے بدل کر چل پڑی۔ چوڑی لے لو چوڑی، پیتل کی چوڑی، گولڈ کی چوڑی، لوہے کی چوڑی، آلہ چوڑی لے لو۔ طوطا اور دوسری چڑیا دونوں بیٹھے تھے وہاں پر۔ چوڑی والی کی آواز سن کے وہ بھی ایک دوسرے سے بولیں کہ ہم نے بھی تو چوڑی لینی ہے۔ سو چوڑی والی چڑیا ان کے پاس جلد ہی آ پہنچی اور انہوں نے اسے کہا کہ ہمیں تم چوڑی دکھاؤ۔ اس نے انہیں چوڑیاں رکھ کر دکھا دیں۔ دوسری جانب چڑیا کے جانے کے بعد اس کے بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ فو نے ضد کی کہ میں تو باہر جاؤں گا، جبکہ کو نے اسے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ تم ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہو، باہر کھیلنے نہیں دیتے ہو۔ میں تم سے ناراض ہوں، تم بہت گندے ہو اور میں تو ہر صورت باہر جاؤں گا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں باہر۔ اور پھر کو وہاں سے چلا گیا دور جنگل میں کھیلنے کے لیے، اور اس نے اپنے بھائی کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جنگل میں جا کر وہ کوے کے بچے کے ساتھ پورا دن کھیلتا رہا اور اسے شام ہونے کا احساس تک نہ ہوا۔ جب شام ہو گئی تو کوے کے بچے نے کہا، دوست، اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ میرے ماں باپ بڑے پریشان ہوں گے، میں ان کو پریشان ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ میری ماما نے مجھے کہا تھا کہ گھر میں جلدی واپس آنا، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن فو تو وہاں پر اکیلا ہی کھیلتا رہا۔ اب چڑیا چوڑیاں بیچ کر واپس اپنے گھر آ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ آج اس کی چوڑیاں بہت زیادہ بکی تھیں۔ جب وہ واپس اپنے گھونسلے میں آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ دوسرا وہاں پر نہیں ہے۔ اس نے کو سے پوچھا تو کو نے اس کو سارا معاملہ بتایا کہ فو تو اب چلا گیا ہے۔ اب تو چڑیا بہت پریشان ہوئی۔
اس نے اپنی چوڑیاں نیچے زمین پر رکھ دیں اور چلی اپنے بیٹے کو ڈھونڈ۔ دوسری جانب پھو کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا کیونکہ بہت رات ہو گئی تھی اور اسے راستہ بھی بھول گیا تھا گھر جانے کا۔ دوسری جانب ایک بھوکی بلی نے دیکھ لیا پھو کو۔ وہ تو دوڑی چلی پھو کو کھانے کے لیے اور وہ پھو کے اوپر جھپٹی اور اسے زور زور سے پنجے مارنے لگی۔ پھو روتا چیختا رہا اور بلی نے اسے ایک درخت پر بیٹھ کر چپٹ سے کھا دیا۔ چڑیا تو پریشان اپنے بیٹے کو بار بار آوازیں دے رہی تھی اور اسے بلا بلا کر کہہ رہی تھی، پھو بیٹے تم کہاں ہو؟ کہیں تم چھپ تو نہیں گئے ہو؟ جلدی باہر آ جاؤ، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ پھو کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ میں تمہاری ماں ہوں، میں یہاں پہ ہوں، میں بہت پریشان ہوں، جلدی باہر آ جاؤ بیٹا، کہاں چلے گئے ہو تم؟ اچانک اس نے دیکھا درخت سے پھو کے پر زمین پر گر رہے تھے۔ اب تو چڑیا کو سمجھ آ گئی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے۔ وہ واپس اپنے گھونسلے میں آئی اور رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا تھا، مگر پھو اب واپس تو نہیں آ سکتا تھا۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، جس طرح پھو کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور اگر وہ کوئی بات کا حکم دیں تو فوراً مان لو۔